جی سر، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بیسیکلی آج میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، ہمارے ملک میں جو دعوت کا وہ پورا ایک سسٹم چل رہا ہے اور مختلف جماعتوں کی طرف سے چل رہا ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں گا کہ آج میں فوکس کروں تبلیغی جماعت پہ۔ سر اس پیرائے میں میرا جو پہلا کویشچن ہے سر وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ ان کے چند یا بہت سارے جو ہیں اچھے کام ان پہ آپ روشنی ڈالیں تو آپ کون سے آئیڈینٹیفائی کریں گے ان کے کام؟ دیکھیے، تبلیغی جماعت ہمارے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کی دعوت کے پہلو سے سب سے نمایاں نام ہے۔ ان کی دعوت میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کا ماحول وہ ماحول ہے کہ جس میں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان کی روشنی بڑھتی ہے۔ تو یہ بڑا غیر معمولی کام ہے کہ ان کا سارا کام مسجد بیسڈ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کی دعوت تمام مسلمانوں کے لیے ہے، کسی کلاس کی تفریق کے بغیر۔ تو یہ ایک غیر معمولی آپ نظارہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا بزنس مین ہو، کوئی ملازم چپراسی ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی عام سپاہی ہو، سب واقعی ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں محمود و ایاز، اقبال کے اس مصرے کے مطابق۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ تکبر ہے اور لوگوں کا اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ ایک تیسری چیز جو آپ محسوس کرتے ہیں تبلیغی جماعت کے اندر بہت پازیٹیو، وہ یہ ہے کہ وہ جو دین میں دنیا کی بہت زیادہ ہمارے انسانوں میں اہمیت ہے، اس سے کاٹ کے وہ آخرت سے جوڑتے ہیں، جو بہت اہم ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں، ان میں ان کی زندگی آخرت رخی ہو جاتی ہے۔ ایک چوتھا بڑا اہم پہلو جس کی وجہ سے ان کو بہت کامیابی حاصل ہوئی، وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کے ذکر، اللہ کے قریب آنے کے لیے ماحول اچھا ہونا ایک بڑی اہم شرط ہے۔ تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایسا ماحول فراہم کر دیا ہے کہ لوگ اپنے دنیا کے کاموں سے کٹ کے جاتے ہیں، 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، اور وہ اس ماحول میں رہتے ہیں تو ان کے اندر ایک تبدیلی، ایک ٹرانسفارمیشن آتی ہے جس کے کہ بڑے غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں، اور خالص دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ ان کے اندر واقعی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اگر کہیں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو اس جذبے کے بعد اس دین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ان کے انداز سے ہو سکتا ہے۔ جی سر، آپ نے بہت اچھی طریقے سے یہ چیزیں بیان کر دیں۔ میرے خیال میں یہ تھا کہ شاید آپ یہ چلے والی جو چیزیں یہ ان کی برائیوں میں وہ شمار کریں گے، لیکن وہ آپ نے دوسرے کر دیا۔ سر میرا اسی کویشچن کا آپ اپوزٹ کر لیں، اگلا کویشچن یہ ہے کہ اگر اسی کویشچن میں یہ چیز کا وہ چینج کر دیا جائے کہ کچھ نفی پہلو بھی ہوں گے ان کی دعوت کے، تو اگر آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں تو کس طریقے سے کریں گے اور وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں، میں اس منفی بات کے کرنے سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی فرد یا کسی گروہ کے بارے میں منفی بات اصل میں ان کی برائی نہیں ہوتی، اصل میں یہ وہ تنقیدی جائزہ ہوتا ہے کہ جو اصلاح کے پہلو سے ہوتا ہے۔ ہم سب عام لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ ہمارا کام جو ہم کر رہے ہیں اس میں بہت خامیاں ہوں گی، اور اگر دوسرے لوگ اس پر تنقید کریں گے تو ہم اس سے اپنی اصلاح کریں گے۔ تو میں اس جذبے سے اب چند باتیں کر رہا ہوں۔ مجھے آپ نے چلے پر تبصرہ کیا، اصل میں نے اس میں تعریف جس بات کی تھی وہ اصل میں اس ماحول کی فراہمی کی تھی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت نے یہ جو طریقہ عام کر دیا ہے کہ ان کے جو بہت زیادہ سنجیدہ فالوورز ہیں ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے گھر کے حالات کیا ہیں، ان کے پیچھے کیا مسائل، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ وہ
اٹھتے ہیں چلے 4 مہینے پہ نکل جاتے ہیں، اور ان کو میرا نہیں خیال کہ ان کے بڑے یہ بتاتے ہوں گے، مگر ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا اہم ترین کام ہے، اور باقی بیوی اگر حاملہ بھی ہے تو بچہ ہو جائے گا، اللہ مالک ہے، اور اگر کوئی اور بچے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو کہ کسی صورت بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری بڑی پرابلم تبلیغی جماعت میں یہ ہے کہ وہ جس دین کی سب سے نمایاں انداز میں دعوت دے رہے ہیں، میری ناقص انڈرسٹینڈنگ میں وہ دین ہے ہی نہیں۔ وہ سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے۔ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سینکڑوں ہزاروں طریقے تھے، ان میں سے بعض وہ تھے جو دین تھے، بعض وہ تھے کہ جو ان کا ذاتی طریقہ تھا، ان کے زمانے کے، ان کے ماحول کے تقاضے تھے۔ اب اونٹ پر سواری کرنا، تلوار سے جہاد کرنا، مسواک کرنا، یہ اس زمانے کے طریقے تھے۔ آج ہم دین کے احکام مقاصد کی روشنی میں مختلف طریقہ اختیار کریں گے۔ پھر ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ زور ہے، اگرچہ کہ بات چیت میں نہیں ہے لیکن ظاہر میں، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں، عام طور پر مونچھیں صاف ہیں، عام طور پر آپ دیکھیں کہ شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جو شامل ہوگا وہ یہ بن جائے گا۔ اس کے نتیجے میں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ لوگ نوجوان دور ہوتے ہیں، آپ کے پاس 1000 میں سے 10 لوگ آ جاتے ہیں، اور باقی جو 990 جو باقی رہ جاتے ہیں ان کے دل میں دین کے بارے میں ایک بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارا دین نہ داڑھی ہے، نہ مونچھیں صاف کرنا ہے، نہ شلوار سے اوپر پائنچے کرنا ہے۔ ہمارا دین توحید، آخرت، نماز، قرآن کو سمجھنا ہے، دین میں با اخلاق زندگی گزارنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کو ماننا ہے، اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور یہ کام آپ بہت اچھا کرتے ہیں تبلیغ جماعت والے، کہ اللہ کی توحید پر ایمفسائز کرنا ہے، آخرت کی اہمیت کو اور آخرت رخی زندگی گزارنے کو ایمفسائز کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہونی چاہیے۔ ایک آخری بات جو میں کمزوریوں کے کھاتے میں بیان کروں گا، اور ایک ایسے جذبے کے ساتھ کہ جو اصلاح کے لیے، وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں قرآن کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے پر انکریج نہیں کیا جاتا، سمجھ کر پڑھنے، غور و فکر اور تدبر کے ساتھ۔ ان کے ہاں ایک تبلیغی نصاب ہے، جس تبلیغی نصاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر باتیں جو بیان کی جاتی ہیں، جو وہ یا تو بزرگوں کے واقعات، قصے ہیں، یا وہ روایات ہیں کہ جو کمزور روایات ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ تبلیغ نصاب میں بعض اوقات یہ بھی لکھا ہوا دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ بالکل جھوٹی ہے، یعنی اس کے بارے میں خود اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو باقاعدہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دین کے بیان میں جو قرآن مجید کا مقام ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور اس کی جگہ پر ایک تبلیغی نصاب ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، اور لوگ اسی کو دین سمجھتے ہیں، قرآن کے مقابلے میں اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور یوں پھر دین کی پریزنٹیشن میں ایک سیریس پرابلم پیدا ہو جاتی ہے۔ جی سر۔ سر جیسے آپ نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو مسجد سے جوڑ دیا۔ سر اسی کے اگر ہم اس کو دیکھیں ریفرنس میں، تو سر یہ دورے پہ نکلتے، جب کسی مسجد میں جا کے رہتے ہیں پھر یہ دورے پہ نکلتے ہیں، اور وہ گلی محلوں میں جا کے لوگوں کو گھروں سے نکال کے، یا ویسے اگر کوئی گلی میں مل جائے تو ان سے وہ دین کی تبلیغ یا نماز کا وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ گشت پہ جاتے ہیں۔ جی سر، گشت پہ، سوری۔ تو سر وہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ سر آپ کے نزدیک یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ کسی کو راہ چلتے کو روک کے اس کو نماز کی دعوت دینا یا اس کو اللہ کی دعوت دینا، یا اس کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا؟ نہیں، آپ نے اچھا سوال کیا، یہ میں نے بیان نہیں کیا، یہ بالکل کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل اس کا پابند نہیں کیا ہے کہ آپ راہ چلتے انسان کو آپ دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے
جس چیز کا ہمیں پابند کیا ہے وہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہم ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. اور اس سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو کروں، میرے رشتہ دار مجھ کو کریں، میں اپنے ہمسایوں کو کروں، میرے ہمسائے مجھ کو کریں، میں اپنے دوستوں کو کروں، میرے دوست مجھ کو حق کی تلقین کریں. تو یہ اجنبی آدمی جس کو آپ نہیں جانتے اس کو آپ خطاب کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات کیوں سنے گا؟ اس میں ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. حضور نے ایسا کیا اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے. حضور نے ایسا کیا اس لیے کہ آپ مامور تھے کہ آپ پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کے پیغام کو بیان کریں. آپ نے ایسا کیا اس وجہ سے کہ مکے کا ایک ایک فرد آپ کا اپنے قبیلے کا، اپنی قوم کا فرد تھا. لیکن جو لوگ آپ کے مخاطب نہیں ہیں، جو آپ کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں رکھتے، ان کو اگر آپ ایڈریس کریں گے تو اصل میں بیزاری پیدا ہوگی. آپ کو ان کامیابیوں سے خوشی ہوتی ہے جو آپ کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن ان کامیابیوں کے نتیجے میں جو رد عمل پیدا ہوتا ہے وہ آپ کی نگاہ میں نہیں ہے. اور میں ایک اور بات بھی جو خامیوں کے ضمن میں میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ مجھے گلہ ہے اپنے تبلیغی بھائیوں سے کہ ان کو اس بات کے لیے تو بڑی خواہش ہوتی ہے، بیتابی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات آپ تک پہنچائیں، لیکن وہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میری بڑی خواہش ہے کہ میرے تبلیغ بھائی مجھ سے ملیں، میں ان کی بات دھیان سے سنوں اور وہ میری بات دھیان سے سنیں، اور میں ان کو بتاؤں کہ آپ جس دین کو پیش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں مخلصانہ، آپ جو دین پیش کر رہے ہیں وہ بہت حد تک جو آپ کی پریزنٹیشن ہے وہ اللہ کا دین ہے ہی نہیں. تو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دین کیا ہے، قرآن مجید اس کے بارے میں ہمیں کیا بتا رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ حقیقی دین کی دعوت کو لے کے اٹھیں گے. سر اسی دعوت کے پیرائے میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں بیسیکلی کہ سر آپ کا کہنا ہے کہ ایک کامن پوائنٹ اگر آپ نے دعوت دینی ہے کسی کو تو ایک کامن پوائنٹ ہونا چاہیے آپ کے درمیان. سر اب ہمارے تبلیغی بھائی جاتے ہیں مساجد میں، سر ضروری نہیں کہ وہ اپنے ہی مسلک کی مساجد میں جا رہے ہوں، وہ اکثر و بیشتر وہ بریلوی لوگوں کی مساجد میں بھی جاتے ہیں، لیکن سر ادھر ان سے ایک وہ نفرت اور ایک وہ چیز اس لیے پائی جاتی ہے کہ وہ لیٹ سپوز وہ صلات ذرا اونچی آواز میں وہ پڑھتے ہیں اور آن دی ادر ہینڈ یہ تبلیغی بھائی نہیں پڑھتے. تو سر یہ چیزیں وہ کٹ آف کر دیتی ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے. سر میں یہ آپ سے اس پہ کمنٹ لینا چاہوں گا کہ ان کو کون سے جو کامن پوائنٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے تاکہ آپس میں جو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ افیکٹو ہو سکے. دیکھیں، یہ اگین تبلیغی جماعت کا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ کوئی بھی فرقہ ہو وہ قطع نظر اس کے کہ وہ کیا ہے وہ ان میں جاتے ہیں. لیکن لیٹس فیس اٹ، شیعوں کیا نہیں جاتے، وہ سنیوں کے اندر ہی وہ اپنی ساری آپریشن رکھتے ہیں، جو بڑی ویلکم بات ہے. یعنی اگر تبلیغی جماعت جو بنیادی طور پر دیوبندی پس منظر رکھتی ہے وہ بریلویوں کے پاس جاتے ہیں، اہل حدیث تو ان کے ہاں ویسے ہی شامل ہو جاتے ہیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اس میں اگر وہ جاتے ہیں اور مثال کے طور پر بریلوی مسجد میں کہ جو لوگ ہیں وہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے یا درود پڑھنے پر اصرار کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تبلیغی جماعت کو جوائن نہیں کرنا چاہیے. آپ جس بات کو دین سمجھتے ہیں آپ کو اسی کو اختیار کرنا ہے. کامن پوائنٹس ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان کر دیے ہیں. ہم سب نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ہماری نماز ایک ہے، ہمارا روزہ ایک ہے، ہمارا حج ایک ہے، ہمارا عمرہ، ہماری زکوٰۃ ایک ہے، اور بہت سی باتیں. ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں. یہ بہت سے پوائنٹس ہیں کہ جو سنت متواترہ میں ہمارے پاس موجود ہیں. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہم مانتے ہیں. ان کامن پوائنٹس پر ہی ایمفسائز کرنا چاہیے. جی سر بیسیکلی میرا نیکسٹ جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تبلیغی بھائیوں کو کہ سر وہ باہر کی کنٹریز میں جا کے بھی تبلیغ کرتے ہیں بیسیکلی سر ان کا وہ یہ سسٹم چلتا ہے. تو سر حالیہ ہی یہاں کچھ پچھلے عرصے میں ان پہ پابندی لگی، آلدو کہ اثر آپ وہ نہیں کر رہے، کسی کے سے اختلاف رکھتے ہیں یا کسی کی بات نہیں سننا چاہتے. تو سر یہ جو سعودی عرب نے اور چند اور ممالک نے پابندی لگائی ان پہ آ کے وہ تبلیغ کرنے پہ، سر آپ کی نظر میں یہ ٹھیک ہے؟ کرنا چاہیے تھا ان کی حکومت کو اس طرح کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ
ہر فرد کو، ہر گروہ کو اپنی دعوت دینے کا اختیار ایک اچھے مسلمان معاشرے میں ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ کوئی کرسچن مشنری دعوت دینا چاہتا ہے، اس کو حق ہونا چاہیے، کوئی اور بھی دعوت دینا چاہتا ہے، اس کو حق ہونا چاہیے۔ ہمارے مسلمان معاشرے میں ایک آزادانہ رائے کے تبادلے، دعوتوں کے تبادلے کا ایک ماحول ہونا چاہیے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم ہی مسلمانوں نے ایسے ماحول بنا لیے ہیں جس میں ہم بعض لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کی بات معاشرے میں بیان کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ یہ سعودی عربیہ، یہ گلف سٹیٹس اور یہ دوسری اسٹیٹس ہیں، ان میں اصل میں جتنا اسلام ہے وہ ریاست کی سطح پر ہے اور اس کے ذریعے سے نافذ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کی بات کے علاوہ کوئی اور بات بھی عام ہو، اس لیے وہ اس بارے میں بہت سخت ہیں۔ مجھے ان کی بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ اصل میں ایک آپ سمجھیں کہ نچلے درجے کا ایک آئیڈیل ہے۔ اگر دین اپنی آئیڈیل شکل میں کسی معاشرے میں نافذ ہوگا تو یہ بات تو طے ہے کہ ریاست کی سطح پر مساجد کا انتظام ہوگا اور لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ان کا اہتمام کیا جائے گا، لیکن لوگوں کو دعوت کی بھی اجازت ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب ہو یا گلف سٹیٹس ہوں، انہوں نے جو کیا ہے ان کے پاس اس کا ایک ایکسکیوز ہے کہ بھائی جب ہمارے ہاں تبلیغ ہو رہی ہے مسجدوں میں، ہم نے سارا نظام سنبھالا ہوا ہے، تو آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیل نہیں ہے، ان کے پاس ایک ایکسکیوز، بہانہ، ایک دلیل تو ہے، لیکن انہیں اس سے اوپر اٹھنا چاہیے اور تبلیغ جماعت اور دوسرے دعوت دینے والے لوگوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر آپ ان کے ذریعے سے کسی بات کے، غلط بات کے پروموٹ ہونے کا خدشہ رکھتے ہیں تو آپ صحیح بات کو زیادہ زوردار طریقے سے پیش کریں۔ یعنی کسی غلط بات کو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زبانیں بند کر دیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ آپ صحیح بات کو پیش کریں، غلط بات آپ سے ختم ہو جائے گی یا کمزور پڑ جائے گی۔ جی سر۔ سر لاسٹ کویشچن ہے سر میرا یہ، سر میں یہ چاہتا ہوں کہ سر جتنا میں سر آپ کو جانتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ حق گوئی کا وہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ حق گوئی کی جائے۔ سر میں اس پہ آپ کو کمنٹ چاہتا ہوں بیسیکلی کہ جو تبلیغی جو جماعت ہے سر، ان کی جو دعوت ہے وہ مسل کی دعوت ہے کہ وہ دینی دعوت ہے؟ آپ اس پہ اگر کمنٹ کریں گے تو کس طرح کریں؟ نہیں، وہ مسئلے کی دعوت نہیں ہے، میں اس پر کنونسڈ ہوں، اگرچہ کہ وہ مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی دعوت کی اصل اسپرٹ مسلکی نہیں ہے، اگرچہ کہ چونکہ ان کے ہاں تقلید، بزرگوں کی بات کو آنکھیں بند کر کے ماننا، اور یہ بھی ایک کمزوری ہے کہ وہ قرآن کی بات کم کریں گے، بزرگوں نے فرمایا، تو جب وہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنی حقیقت میں مسلکی بن جاتی ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے اکثر افراد سے پوچھیں تو ان کے ذہن میں یہ بات بالکل نہیں ہوگی کہ ہم حنفیت کو یا دیوبندیت کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کی دعوت کو کے جذبے کے تحت وہ اٹھیں، اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے دین کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں کہ جو حنفی علماء بیان کرتے ہیں، جو دیوبندی علماء بیان کرتے ہیں، تو وہ عملاً پھر ایک گروہ کی دعوت بن جاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ جی سر، بہت شکریہ سر آپ کے ہوگا سر۔ امید کرتا ہوں سر اگر آپ کے کمنٹس میں کچھ سوال ہے تو ہم فالو اپ میں ایک اور انشاءاللہ طریقے سے، بہت اچھی بات ہوگی۔ اور سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر۔ جزاک اللہ۔